اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ رسالہ غوث اعظم جو ہے، رسالہ غوث اعظم میں 360 سوال اور جواب ہیں۔ رسالہ غوث اعظم بیسکلی حضور غوث الاعظم جیلانی کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ یہ الہام کی صورت میں ہے۔ حضور غوث پاک نے وہی چیزیں لکھوائی بھی ہیں جو رسالہ غوث اعظم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس میں ایک چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک سے کیا فرمایا۔ حضور غوث پاک سے فرمایا کہ جو باطن میں میری طرف سفر سے محروم رہا، جو باطن میں میری طرف سفر سے محروم رہا، اس کو ظاہر سفر میں مبتلا کرتا ہوں، یعنی اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں، اس کو میری طرف سے اور کچھ نہیں ملتا، اس کو میری طرف سے اور کچھ نہیں سوائے اس کے ظاہری سفر کے ذریعے مزید دوری مزید دوری مزید دوری۔ سمجھ نہیں آئی؟ اب ظاہری سفر کیا ہے اور باطنی سفر کیا ہے اللہ تک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو باطنی سفر نہیں کرتا اس کو ظاہری سفر میں مصروف کر دیتا ہوں، پھر ظاہری سفر سے میں تو نہیں ملتا بلکہ مزید دور ہو جاتا ہے بندہ، مزید دور ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ انسان کا جسم ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو مخلوقیں ہیں، جو روح کی نائب ہے، اس کو لطائف کہتے ہیں۔ ہم جو رہتے ہیں وہ عالم ناسوت ہے، یہ عالم ظاہر ہے۔ باقی جتنے بھی جہان ہیں، ملکوت ہے، عنکبوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، وحدت ہے، یہ باطن کے جہان ہیں۔ لیکن اس میں اللہ اس میں بھی نہیں ہے، صفات ہیں، ذات نہیں ہے۔ اس سے اوپر آخری جہان جو احدیت ہے، اس کے جو مقام ہے کعبہ قوسین کا، اللہ یہاں ہے۔ اب یہاں تک جسم سے تو پہنچ نہیں سکتے۔ جسم کے ذریعے سے آپ جتنا بھی دنیا میں سفر کر لو، صرف عالم ناسوت کو ہی کراس نہیں کر سکتے، عالم ناسوت کو کراس نہیں کر سکتے۔ اور جو سائنسدان کہتے ہیں کوئی ایسا جہاز بھی اگر دریافت کر لیں، کیونکہ اس میں بہت سے سیارے، ستارے، گلیکسیز اتنی ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہی کھو جاتا ہے جسم کے ذریعے سے، جسم سے نہیں پہنچ سکتا اللہ تک۔ پھر جو باطن کو زندہ کرتے ہیں، جسم تو اس کعبہ قوسین کے مقام پہ پہنچ نہیں سکتا، جسم نور نہیں ہے۔ جسم کے اندر کی مخلوقیں نور ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے تخلیق کی گئی ہیں۔ کائنات میں ایک ہستی جس کا جسم بھی سراپا نور تھا، وہ ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک جسم سمیت ان سب جہانوں کو کراس کرتے ہوئے کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے تھے۔ اب کوئی بندہ حضور پاک کے وسیلے سے جو کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو باطن میں اپنے ان 7 لطائف کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ان نوری مخلوقوں کو تیار کرنا پڑے گا، یہ جسم سے نکلتی ہیں اور باطن کا سفر رب کی ذات تک جاتا ہے۔ اقبال نے کہا باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، تم نے جنت سے کیوں نکالا تھا، عالم ناسوت میں بھیجا ہے۔ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، میں آ رہا ہوں ان سب جہانوں کو کراس کرتے ہوئے۔ اب جو بندہ باطن کو نہیں سمجھتا کہ انسان کے اندر کیا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ ظاہری سفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسم کے سفر میں، پھر وہ زیر زبر کے فرق میں لگ جاتا ہے، شد مد پیش جز، اور ان تمام چکر میں نا وہ مزید پیچھے ہوتا جاتا ہے، اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ دجال کیا ہوگا؟ دجال یہی تو ہوگا، اس کے پاس ظاہری علم ہوگا، اور ظاہری علم کے ذریعے سے ہی وہ اللہ سے مزید دور ہو جائے گا۔ جبکہ امام مہدی علیہ السلام باطن کا علم بھی سکھائیں گے، باطن کی چیزیں بھی سکھائیں گے۔ اصل سفر رب کی ذات کا انسان کا باطن کا ہے، ظاہر کا نہیں ہے۔
جب تک باطنی سفر نہیں کرتا، ان لطائف کو زندہ کر کے ان جہانوں تک نہیں پہنچتا، اللہ کی ذات اس وقت تک نہیں ملتی۔ چاہتے ہیں اللہ کی ذات کو پائیں تو ظاہری جسم کی تعلیم کے ساتھ باطن کی تعلیم ضروری ہے، باطن کا سفر رب تعالیٰ تک ضروری ہے۔ جن لوگوں کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دی ہیں، یا اللہ اللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کی صدا آنے لگ گئی ہے، یا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ رہا ہے، ان کی آہستہ آہستہ باطن کی منزل اللہ تک چل پڑی ہے۔ مزید اگر کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، تو ایک دن آپ کی یہ منزل رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچ ہی جائے گی۔ تو باطن کا سفر کریں۔ جب تک باطن سے آگاہ نہیں ہوں گے، ظاہری سفر سے آپ کو جنت تو بمشکل مل جائے گی، رب کی ذات نہیں ملنی۔ جنت تو عالم ملکوت میں ہے، جبکہ یہاں پر رب کی ذات جو ہے وہ کعبہ قوسین کے مقام پر ہے۔ ساتوں جنتیں یہاں ہیں، لیکن رب کی ذات نہیں ہے۔ رب کی ذات کو پانے کے لیے باطن کا سفر کرنا ضروری ہے۔ حضور غوث پاک کے اس باطن کے فرمان پر جو عمل کرنا چاہتا ہے، رب کی ذات تک سفر کرنا چاہتا ہے، تو اپنے قلب کا انتخاب کر لے۔ آہستہ آہستہ دوسرے لطائف بھی زندہ ہو کے ذکر قلب، ذکر اللہ کے نور سے پھر یہ تربیت پا کے ان جہانوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ باطن کے سفر کا آغاز کیجیے، دل کا انتخاب کیجیے، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھتے رہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔